اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا الاجل صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی اختصار نال چند جملے عرض کرے سا مومنین دی خدمت 18 ذی الحج دی رات ہے، بڑی بابرکت اور مبارک رات ہے۔ میں تو سارے مومنین کو عید غدیر دی مبارکباد پیش کرے نا، اندے بعد تھوڑی تے اپنی طرفوں منتقم آل محمد وارث مظلومین امام زمانہ علیہ السلام دی خدمت اقدسی عید غدیر دی مبارک پیش کریں۔ مومنین کرام، عید غدیر دی معصومین اتنی تاکید کیتی ہے، اس قدر تاکید کیتی گئی ہے کہ محرم دے ایام ہن مولا امام علی رضا علیہ السلام عزاداری دا اہتمام کریں دے پائے ہن اور عزاداراں دی آمد دے واسطے قالینہ بھی چھین دے پائے ہن۔ جنہاں اے منظر کچھ عقیدت مندہ اور غلامہ ڈٹھا تو وہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے عرض کی تھی کہ مولا اساں جو حاضر ہیں اساں ایک قالینہ بچھے سن۔ مولا فرمایا نہیں، میں ایک قالینہ خود بچھے ساں اور ایک قالینہ میں دو وجوہات دی بنیاد تے خود بچھاونا چاہنا کہ ایک تو میں تھوڑا کو اے دسنا چاہنا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام دا اہتمام کرن اتنا اعلیٰ درجے اور اتنا کار ثواب ہے کہ میں امام ہو کے اور حجت خدا ہو کے بھی اس کار ثواب حصہ گننا چاہتا۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ میں یہ چاہنا کہ تساں عاشور کو بھول نہ منو، جی میں کہ غدیر کو بھول گئے ہو۔ یعنی مولا دے جملے دے وچ ایک حسرت ہے کہ اس زمانے بھی لوگ شاید اس دین کو اتنی اہمیت نہ لیں دے، نہیں تو مولا کو یہ جملہ نہ آکھنا پڑے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ غدیر دے دین مثل ہے آدم علیہ سجدے علیہ دین دے، جڑے اقرار کر گئے وہ فرشتاں دی مثل ہیں، جڑے انکار کر گئے وہ شیطان دی مثل ہیں۔ مومنین کرام، غدیر دے متعلق منقبت ربائیاں قصیدے سنن، کچھ نوجوان اور جڑے بچے بیٹھن انہوں نے یادداشتاں تازہ کرنے واسطے اور انہوں نے معلومات کی اضافے واسطے صرف چند جملے غدیر دے ضمنی عرض کرنا چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں اعلان نبوت فرمایا 13 سال مکہ دے وچ تبلیغ کی تھی اور 10 سال مدینہ میں۔ احکام دین بتدریج نازل ہوئے، کتاب اللہ تا موجود ہے، کتاب اللہ دا علمی صاحب کتاب کل موجود ہے، مگر احکام بتدریج نازل ہوئے، درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ کدہیں نمازاں فرض ہوئیاں تو کدہیں روزاں دے احکام نازل ہوئے، انہیں فرائض و واجبات اور احکام دین اور ارکان دین بترتیب نازل ہوندے۔ آخر تے حج دے واجب ہون دا حکم نازل ہویا۔ حج دی رسم جناب ابراہیم علیہ السلام کو جاری ہے،
اور مختلف ادوار مختلف انبیاء دے دور اے تئیں کہ جڑے لوگ دین کو ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں، کہیں نہ کہیں صورت او بھی حج دے قائل ہیں، بھاویں خدا دے قائل نہ رہے مگر حج دے او بھی قائل ہیں، بطور رسم ہی قائل ہیں۔ جنہاں حج فرض ہویا تے سرکار حج ادا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سرکار دی زندگی دا پہلا اور آخری فرض حج ہے، کیونکہ اس سے موقع تے ہی حج کو فرض قرار دیتا گیا، حج واجب ہویا استطاعت دی شرط نال، اور سرکار نے حج ادا کیا۔ جنہاں حج ادا ہو گیا، سرکار مشہور و معروف خطبہ حجت الوداع جیکو تاریخ آدیے او ارشاد فرمایا۔ میں خطبہ حجت الوداع دیاں تفصیلات ہی نہ ویسے، مولا اون خطبے دے وچ پورا دین دا خلاصہ اپنی امت دے گو، اپنے عقیدت مندان دے گو، اپنے صحابہ دے سامنے پیش کیتا، اور سارا خلاصہ پیش کر کے ایک سوال کیتا، ایک حجت تمام کی تھی اپنی امت نال، اور سرکار فرمایا کہ کیا تسا اس گل دی گواہی دیندے ہو کہ میں اللہ دا دین تھوڑے تی پہنچا دیتا ہے؟ تو جیڑے لوگ ان ٹائم حرم کعبہ دے وچ موجود ہیں سارے لوگاں اس گل دا اقرار کیتا کہ ہاں یا رسول اللہ، تساں اللہ دا دین اساڑے تی پہنچا دیتا ہے، اور تساں جو جو پہنچائے ہے اساں وہ ساری گل سمجھ گئے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جائے آکھا ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ایک گل یا ایک پیغام نہ سمجھ سکا۔ جنہ پوری امت اس گل دی گواہی دے چکی کہ جو دین تساں پہنچائے اساں سمجھ گئے ہیں، اور ساری گل مکمل ہو گئی۔ ادائیگی حج دے بعد لوگوں کو رخصت دی اجازتیں ملیاں، حجاج روانہ ہو گئے، مختلف تعداد اے تک کہ 1,24,000 حجاج اس دوری جنا لکھا کتاباں۔ مختلف حجاج دے قافلے مختلف سمتاں روانہ ہوئے، تو جیڑی گل تے امت اور صحابہ اے گواہی دے چکے ہیں کہ دین مکمل ہو گئی ہے، اور دین دے سارے احکام سارے تی پہنچ گئے ہیں، اور اساں مکمل طور تے دین سمجھ گئے ہیں، اے تا امت دی طرفوں اقرار ہے، مگر خدا دی طرفوں ایک پیغام نازل ہویا اون ویلے جلے سرکار ایک مقام تے پہنچے جیکو غدیر خم آکھا بیسا۔ پیغام کیا ہے؟ ایک آیت نازل ہوئی، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، اے رسول بیان کر دے، کھول کے بیان کر دے او گل جیڑی تیرے تے اپنے رب دی طرفوں نازل ہوئی ہے، اور اس ضمن دے وچ لوگاں کو بالکل نہ گھبرا، اللہ تیرے نال ہے۔ اے میں مختصر خلاصہ اون آیت دا یا رسول بلغ ما انزل ان دا مختصر خلاصہ سمجھ گئے کہ اے رسول او گل جڑی رب دی طرف تیرے تے نازل ہوئی ہے وہ کھول کے بیان کر، لوگوں کو نہ گھبرا، اللہ تیرے نال ہے، تے نال ایک مزید ایک سخت حکم آیا، اور اگر او گل بیان نہ ہو سکی تو گویا رسالت دا کوئی کم نہ ہو سکی۔ انہا مطلب ہے کوئی ایسا حکم نازل ہویا ہے کہ جیندی ادائیگی نہ ہون دی صورت پورا کار رسالت بے معنی پیا ہوندا ہے۔ ہن تمام مسلمانوں دے
تمام مسالک دیاں جید تاریخ دیاں کتاباں، فقہ دیاں کتاباں، تمام مسالک تے جید علماء تو پوچھ گنو کہ اے جڑے دی آیت نازل ہوئی غدیر خم تے 18 ذی الحج 10 ہجری ہے، 18 ذی الحج 10 ہجری، ذی الحج آخری مہینہ، اگوں سرکار مدینہ واپس ہے محرم تے سفر 11 ہجری 28 سفر سرکار دنیا کو پردہ فرمایا، یعنی کم و بیش 2 مہینہ دی گل سمجھ گئی، 2 مہینہ دی تمام مسالک دے علماء کو پوچھ گنو، تمام مسالک دیا کتب چاہ کے دیکھ گنو، کہیں تعصب اور ضد کو ہٹ کے تحقیق دی نیت نال دیکھ گنو کہ کوئی ہک ایسا عمل انہاں 2 مہینہ دے وچ ایسا نازل ہویا ہوئے جیڑا پہلے موجود نہ ہوئے۔ مثلا کوئی نمازاں 3 یا 4 ہن تے او 5 ہویاں، نہیں، ایسا بھی نہیں، جلے آخری حج ادا ہوئے نمازاں 5 ہی ہیں۔ کیا نمازاں یا رکعتاں دی کوئی تعداد گھٹی یا ودھی ہوئے؟ نہیں، انہیں نہیں، جتنیاں ہن اتنیاں ہی رہیاں۔ کیا روزے کوئنن تے روزے حجت الوداع دے بعد فرض ہوئے؟ نہیں، 3 روزے فرضاں اور حجت الوداع تو پہلے فرضاں۔ کوئی احکام واجبات اور فرائض ایسے موجود نن جڑے حجت الوداع تو پہلے موجود نہ ہوئے اور حجت الوداع دے بعد احکام آئے ہوئے۔ اگر کوئی بھی ہک فرائض و واجبات یا کوئی بھی ارکان دین ایسے ہن جڑے حجت الوداع تو پہلے کونن تے حجت الوداع دے بعد نبی پاک انہاں کو رائج کیتا، تب گویا او حکم اسے امر دے بارے ہے۔ لیکن ٹھنڈے دل نال بغیر کہیں تعصب دے تمام مسالک کل پوچھو، تمام مسالک دے علماء بہ کے تحقیق کریں، نہیں، جو دین حجت الوداع دے ٹائم تے نبی پاک بیان فرمایا اس دے وچ کوئی کمی بیشی نہ ہوئی۔ ہاں اگر این 2 مہینہ دے وچ کوئی واقعہ ہوئے تو صرف ایک واقعہ ہوئے اور ہوئے ہی اسے مقام تے جتھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل دی آیت نازل ہوئی ہے، اتھائیں ایک واقعہ تھی ہے، ان دے علاوہ اگلے 2 ماہ تک جناب دے دنیا تو پردہ کرن تے کوئی اہم واقعہ یا فرائض و واجبات دے ضمن پوری تحقیق کر کے دیکھ گنو کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہے۔ کیڑا حکم آئی؟ حکم وہ نازل ہوئے جن دے بارے فرمایا کہ آنکھ دے او ضروری گل کھول کے بیان کر۔ لوگ بھی اشتیاق ہی چند کہ وہ کیڑا حکم نازل ہوندے کہ نماز، روزے، فرائض و واجبات، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب کچھ نافذ، کوئی بھی حکم آندے، لیکن بھی تو حکم کوئی نہ آیا، لیکن موجود حاجیاں کوئی طلب کیتا گیا اور حاجیاں دے ٹر گئے، قافلے بھی طلب کیتے گئے، واقعات تو سم بخوبی جان دے ہو، اور اس مقام تے جرا سارے حجاج، سارے صحابہ واپس ہوئے اور غدیر خم دے مقام تے انہاں کو اکٹھا کیتا گیا، تے ایک جلسہ ہویا صحابہ دا جندے وچ اٹھاں تو پلان لا کے ایک ممبر بنا کے تے بلندی تے نبی پاک تشریف گن گئے، اور اتنا وضاحت نال اور ترتیب نال سرکار نے اعلان ولایت کیتا کہ سبحان اللہ، یعنی جس ٹائم مولا اس پلانا دے ممبر تے چڑھے، تاریخ آدھی کہ نال بندہ کوئی نہیں، ایتا ہی کہ مولا علی بھی نال کوئی نہیں، مولا اس ممبر تے چڑھے سرکار ختمی وردت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پلانا دے اس ممبر تے سرکار موجود ہیں اور اکلے موجود ہیں، 4 چفیرے امت موجود ہیں، جتنے صحابہ ٹر گئے ہیں وہ سارے تشریف گنے ہیں، گرد جمع ہیں، خاموشی ہے اس میدان دے وچ، پوری توجہ دا مرکز نبی پاک دی ذات ہے، اور یہ گل جاننے کہ ہن اس کیسا حکم نازل ہوئے اور کیڑی گل بیان ہوئی۔
تو مولا علی نال موجود کونن جلے پوری توجہ نبی پاک تو ہو گئی ہے تو نبی پاک اچانک تلے کھڑے ہوئے مجمع صحابہ دویج مولا علی دی طرف ڈٹے اور مولا فرمانے نا علی اورے وطا مولا علی اس پلانا دے ممبر دے قریب آئیں اور مورخین نے لکھے کہ مولا رسول کریم انہیں بیٹھے ہی نے بہ کے تے انہیں ہاتھ ودھایا نے تے مولا علی دا بازو پکڑا نے اور دیکھنا لے حیران ہوئے کہ انہیں پکڑ کے چائنے اور مولا علی دے پیر زمین تو اٹھ گئے اور حیران ہوئے لوگ کہ نبی پاک ظاہراً جڑے عمر دے حصے چھن کہ نبی پاک کی کتنی طاقت ظاہر پہ کریں کہ انہیں ہک ہتھی چو مولا کو پکڑا نے انہیں ہک ہتھ نال اٹھائے نے مولا علی کو انہیں اٹھی کے دے پلانا دے ممبر تے آ کے ہک بازو جو پکڑ کے کھڑا دیتا اور اس دے بعد امت دو مخاطب ہوئے اور جیڑا ہتھ جتھو پکڑا ہویا آنے مولا علی دا سجا ہتھ وہ چھوڑا نہیں نے اور ایک جملہ آکھی مولا سامنے اللہ کو مخاطب کر کے آکھے جان دے ہو میں کون اتنا خوبصورت عمل ہے نا اعلان ولایت اتنا خوبصورت عمل ہے اتنی ترتیب نال مولا سمجھائے کہ کدہیں کوئی بندہ یہ آنکھ نہ سکے کہ میں سمجھی نہ مولا فرمائے جان دے ہو میں کون سامنے اللہ کہے تسا سارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے بعد مولا این پاسے رخ کیتے مولا پیچھے رخ کیتے مولا سجے پاسے رخ کیتے ہر پاسے گھوم کے مولا پوچھے جان دے ہو میں کون سارے بندہ آتے محمد رسول اللہ اس دے بعد مولا فرمائے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ آکے جو ایسا پہچانا نہیں کہ وہ ممبر تے کھڑا کھائی کون وقت مولا ایمیں گھوم کے چارے پاسے آکھے جان دے ہو یہ کون ہے کوئی بندہ یہ گل نہ آکھ سکے کہ وہ نال اللہ بندہ سیان نہ سکے جزاک اللہ رب جان دے ہو تمام امت جڑی اس ٹائم اتھا موجود ہے سامنے آلے سجے پیچھے آلے کھبے پاسے آلے سارے بندہ آکھا ہاں یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب جلے اقرار ہو گیا اس گل دے بعد مولا انہیں بازو بلند کیتا جیرا پکڑا ہویا آیت تھے بازو بلند کر کے اتھا مولا ایک جملہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہ جین جین دا میں مولا ہاں اندہ اے علی میں آؤ اے بھی اتنی باریک وضاحتاں کیتیاں نبی کریم اتنی باریک وضاحتاں کیتیاں لفظ علی بھی کافی ہے لیکن اکھنے علی تک نہ دے کئی بندے ہو سکتے ہیں اور جب ایسے کئی بندے دنیا تے پیدا ہو سن دے جنہاں دے نا علی رکھے سن تو مولا فرمایا فہذا علی اے علی کوئی بھی علی نہ بلکہ اگر عربی زبان دیاں باریکیاں چونجو عربی بہت فصیح و بلیغ جماعت ہے جتھا کنتو دا لفظ آگے پیر جواد شاہ تمام نوجوانوں کو دعوت فکر دینا پیا اس گل تے غور کرے ٹھیک ہے نا قرآن دا حکم ہے تفقہو فی الدین دین ہی غور کرو فکر کر عربی دا ایک لفظ ہے کنتو ٹھیک ہے کنتو دا کے مطلب ہے ہمیشہ اس حدیث دا مطلب بیان کیتا میں نے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہ جن جن دا میں مولا ہوں اوندا اے علی مولا ہے یہی مطلب کیتا ہے میں تو کوئی عربی زبان دی باریکی دسانا جا ملنگا کوئی عربی آ گیا کنتو دا مطلب عربی چھوندہ ہے تھا میں ان دی مثال لے سکتا ٹھیک ہے مشہور و معروف حدیث قدسی ہے کنتو کنزن مخفیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اتنا مولا فرمائے پہنے من کنت مولا ہو، جیندہ جیندہ میں مولا ہم، اردو چاکو جس جس کا میں مولا تھا. بڑی باری گل، کتنی وضاحت کی تھی سرکار نے. جس جس کا میں مولا تھا، من کنت مولا ہو، میں جس جس کا مولا تھا، فہاز علی مولا، ہن اے علی مولا. اتنی وضاحت. اور ایک بڑا مختصر بیان کی تھی ویندی ہے نا حدیث غدیر. مولا پوری وضاحت کی تھی. مولا فرمایا کہ ہر نبی دے وسیع ہن، خدا دا ایک طریق ری ہے کہ ہر نبی دے بعد او نبی دے وسیع آئیں. مولا فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے بھی وسیع ہن، عیسیٰ علیہ السلام دے بھی وسیع ہن، میرے بھی 12 وسیع ہو سن. اور اے میرا جانشین ہے، اے میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب، اور اے میرا پہلا وسیع. اور اس دے بعد میرا دوجا وسیع، میرا وڈا نواسا، اور این علی دا بیٹا حسن ابن علی میرا دوجا وسیع. اس دے بعد مولا فرمایا اور ان دے بعد میرا دوجا نواسا اور علی ابن ابی طالب دا دوجا پتر حسین ابن علی میرا وسیع. جناب حسنین کریمین اون ویلے گو کہ ظاہری طور تے بچپن چن، مگر لوگاں زیارت تک کیتی ہوئی ہے نا، تو لوگ سمجھ گئے کہ علی دی ولایت دا اعلان ہے، نال حسنین کریمین دے وسیع ہون دا اعلان ہے. اتنا تک تو لوگ سمجھے. لیکن جب اگلا جملہ مولا فرمایا نا کہ میرے نواسے حسین ابن علی دا فرزند علی ابن الحسین میرا وسیع، اور ان دے بعد ان دا فرزند محمد باقر میرا وسیع. اور اسے ترتیب نال جناب امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور سرکار حجت القائم دا ذکر ہویا. اور مولا فرمایا کہ میرے 12 وسیع ہو سن، اور میرا 12ویں وسیع دے بعد قیامت آسا. ایک بندے عرض کی تھا، ایک صحابی عرض کی تھا کہ جناب تو تو فرمائندے رہے ہو کہ قیامت بہت دور ہے، بڑے طویل وقت دے بعد قیامت آسی، مگر تساں تو اپنے 12 وسیع گن کے سنائے ہی، جندے وچوں علی ابن ابی طالب کافی زندگی گزار چکے، تھوڑے نواسے ہی. انہاں نواساں دے بعد پچھو 9 شخصیات بئیاں ہی. 9 شخصیات کتنا ایک وقت گن ویسن. انہاں مطلب ہے کہ تھوڑا 12واں وسیع آیا تے قیامت اتنی دور تو نہیں. گل تو 12 پشتاں تک ہی چلنی ہے تے 12 وسیعاں تک چلنی ہے. 12واں وسیع اتنا دور تو نہیں. مولا فرمایا نہیں ہے بندہ خدا. اتھا مولا امام زمانہ علیہ السلام دی غیبت ذکر کیتا، اور مولا فرمایا کہ میرا 12واں وسیع، میرا فرزند قائم، او ظاہری طور تے بچپن دے سنی غیبت اختیار کرے سی اللہ دے حکم نال، اور بہت طولانی غیبت دے بعد اللہ دے امر نال زمانے تے ظاہر ہو سی. اور اللہ میرے فرزند قائم دے ذریعے اپنا وعدہ پورا کرے سے. اور جو قرآن میرے تے نازل ہوئے، اور سرکار فرمائے کہ انہوں نے بھی جرا خدا فرمائے کہ الا ان حزب اللہ لہم الغالبون، کہ بے شک اللہ دی جماعت ہی غالب آ کے راسی. مولا فرمایا اے میرے قائم دے ظہور دے بارے خدا فرمایا. تو مومنین کرام، اے نہیں ہو سکتا. میں آخری جملہ عرض کراں ان دے بعد دعا. اے نہیں ہو سکتا کہ جیڑا امین نبی، جیڑے لوگ انہاں دے قتل دے ارادے نال جمع ہوئے ہیں،
تے انہاں دیاں امانتاں بھی سرکار دے کول موجود ہیں. او کریم اور امین نبی جنہاں کو اتنا گل بھی گوارا نہیں کہ وہ اپنے قتل دے ارادے تے جمع ہون والے دشمناں دیاں امانتاں بھی بے سہارا چھوڑ کے ٹر ونجن. یہ بھی گوارا نہیں. دشمن دیاں امانتاں بھی امین نے ایک امین دے حوالے کی دیا. جیڑا دشمن دیاں امانتاں کو بغیر کہیں وارث دے چھوڑنا گوارا نہ کرے او اللہ دے دین کو کیویں بے وارث چھوڑ کے ٹر ونجے. نعرہ حیدری ایک ہی میں ممکن نہیں. اتنا امین نبی اتنا کریم نبی اللہ دے دین کو اگر او امانتاں ہن کافراں دیاں اللہ دا دین امانت ہائی رب العالمین لی. جیڑا کافراں دیاں امانتاں کو لا وارث نہیں چھوڑے نا وہ اللہ دی سب تو بڑی امانت کو کی میں لا وارث چھوڑ کے ٹر گئی. تو او امین جیڑا کافراں دیاں امانتاں دے ویلے بھی امین ہے اور اللہ دی سب تو بڑی امانت دا بھی او امین ہے. اون دے حوالے تا مومنین کرام عید غدیر غدیر ابتدا ہے اور انتہائے ظہور حجت القائم. اے ایک منبع ولایت دا مولا علی دی ذات جڑا خدا قرآن چاکا کہ ایک میں ولی انما ولیکم اللہ دی آیت کہ میں ایک ولی ہاں. ایک میرا نبی ولی ہے اور ایک ولی او ہے جڑا حالت رکوع دے وچ زکات دیندا ہے. منبع و مرکز و ماخذ ولایت دی قرار دیتا گیا نبی پاک دے بعد مولا علی دی ذات کو اور اے او تسلسل ہے جڑا جناب قائم تک پہنچا ہے. مولا اسا سارا کو این قابل بناوے کہ اساں اس گل دی ساکو معرفت عطا کرے اور اساں این فلسفے کو سمجھ سکوں اور اساں حقیقی طور تے امام زمانہ علیہ السلام دے ایک حقیقی منتظر ہوں. کیونکہ ایک حد تک ساریاں زندگیاں دے وچ کتنی ایک تڑپ ہے. ساڑھے 24 گھنٹے دی جیری زندگی ہے ایک روز ہے ساڑھے 24 گھنٹے اساں اپنے او مالک دی اپنے وارث دی اپنے پیشوا دی کتنی کمی محسوس کریں گے. کتنی دیر تڑپ دے ہیں کتنی دیر مسلح تے رہن دے ہو. کیا ایمیں ہے ایمیں نہیں. اساں تو صرف ایک دعائے اللہم کن لولیک الحجت پڑھ کے تے سمجھینے کہ شاید اساں اپنے وقت دی حجت دا حق ادا کر دیں. نہیں وہ تنہا آسی جنا حکم ہے نا کہ میرے ظہور دی دعا منگو. وہ دعا صرف ہنس دے مسکران دے نہیں جنا تڑپ کے منگسو اون دعا مچ اثر ہو سی. جنا اپنے 24 گھنٹے دی زندگی دے وچ امام قائم دی کمی محسوس کرے سو ترہیں ساریاں دعا مند دے وچ اثر پیدا کر سی. مولا تو سلامت رکھے. فلسفہ غدیر سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. فلسفہ ولایت الہیہ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اور مولا تو دی معرفت عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی یا مالک بحق محمد وعلی محمد بحق شہداء کربلا وسیران شام بحق امام زمانہ علیہ السلام. تمام مومنین دا اس مقام تے ٹرایا مولا اپنی بارگاہ قبول منظور مقبول فرما. اے تمام جشن مومنین دا پڑھا سنا ساری اے حقیر دین سی و کوشش اپنی بارگاہ دے بھی مولا قبول فرماوے. اپنی محبت اور مودتی شمار فرماوے. امام زمانہ علیہ السلام دی نصرتی شمار فرماوے. مولا تمام مومنین دے جان مال عزت رزق اولادی برکتاں عطا فرما. تمام مومنین دے ایمان کردار اور عقیدہ برکتاں عطا فرما. تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین شمار فرما. مولا دے ظہوری تعجیل فرما. سب و آوان و انصاری شمار فرما. مومنین کو ہر قسم یا مصیبتاں تو آفات و بلیات تو محفوظ فرما. آپسی اتحاد و اتفاق عطا فرما. محرم قریب مولا کما حق ازادار ایک معرفت علی ازادار بنن دی سکو
توفیق عطا فرما. پاک سین راضی ہوئے ایسا عمل کروں کہ امام زمانہ راضی ہوئے اور وہ اسا کو اپنے غلاماں دے وچ شمار فرماویں. اور اج دی رات دی خصوصی دعا کہ مولا سا کو اپنے سچے غلاماں دے وچ قرار دیویں اور سا کو قابل بناویں کہ اسا انہاں دے ظہور تو قبل بھی اور ظہور دے بعد بھی اس قابل ہوں کہ مولا دا سامنا بھی کر سکوں اور انہاں دے سچے انصاری شمار ہوں. باقی امام سجاد علیہ السلام مولا تمام مومنین جو دکھ بیماریاں تکلیفیں مبتلا ہیں انہوں کو سکون راحت شفا عطا فرما. جو بے اولادین باقی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرما. جو حاجات دلوں چ رکھتے ہیں جو جائز شرعی حاجات ہیں اور جو دعاواں اپنے دلوں چ رکھتے ہیں مولا تمام دیاں حاجات پوریاں فرما تمام دیاں دعاواں مستجاب فرما. جڑے لوگ سارے دراں تے سائل بن کے آنے تیری ذات علیم بذات صدورے اساں عاجزاں فقیراں دے زبانی اور دعاواں دے برکتاں عطا فرما اور لوگاں دے مسائل و مشکلات آسان فرما اور انہاں دی مدد کرن دی اور انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ. مولا تھو آباد شاد رکھے. تساں تشریف گن کے ہے تھوڑے قدماں دی برکت نال ساریاں عزتاں ود گئیاں سارے مان ود گئے. مولا تھو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم صلوات اللہ علی الحسین وانصاب الحسین.